الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک وہ چیز کہ جو کئی طلبہ کرام کو پریشان کرتی ہے، وہ ہے تعلیل۔ کہ جب ہمارے طلبہ کرام صرف پڑھتے ہیں پہلی کلاس کے اندر، اولیٰ کے اندر صرف کے پھر قواعد وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، اور تعلیلات کا سلسلہ جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو اب آگے ثانیہ ثالثہ کے بعد پھر انہیں تعلیل کے حوالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ جب اساتذہ کرام سبق کے دوران، عبادت کے دوران سوال کرتے ہیں کہ بچہ بتا کہ یہ جو سیکھا ہے یہ اصل میں کیا تھا اور اس کے اندر کیا قاعدہ لگا، تو اب طالب علم کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اور محترم طلبہ کرام، آپ کی پریشانی کا حل انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تعلیل کا طریقہ۔ اب اس طریقے کے لیے ایک تو تعلیل کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ اندازے سے بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ والا قاعدہ لگا ہوگا یا اس کے اندر یہ والی چیز ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو اندازے والا تیر ہے یہ کبھی کبھار تو نشانے پر لگ جاتا ہے، مگر ہر دفعہ یہ نشانے پر ہی لگے یہ لازمی نہیں ہوتا، بلکہ کثیر دفعہ یہ تیر غلط لگتا ہے اور اصل نشانے پر نہیں لگتا۔ تو اس لیے میں طلبہ کرام سے درخواست کروں گا کہ آج جو ہم آپ کو یہ طریقہ بتانے جا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اس کو آپ صرف یہ ویڈیو سن کر آپ نے ختم نہیں کرنی، اس کے بعد اس بتائے گئے طریقے پر کم از کم آپ 41 دن انشاءاللہ تعالی مشق کریں۔ روزانہ اس طریقے کے مطابق آپ جو 5 معلل سیگے ہیں اس کی آپ اس انداز سے تعلیل کریں۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن کا یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ اچھا خاصا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بچوں، تعلیل کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے سیگے کی اصل معلوم کرنا، کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ سیگا اصل میں تھا کیا، پھر ہی ہم اس کے اندر جو قواعد شواہد کا اجرا کر سکتے ہیں۔ تو اب اصل کی معرفت کے 4 اسٹیپ ہیں، 4 درجات ہیں۔ جب ہم یہ 4 منزلیں طے کر لیں گے تو اس کے بعد ہمیں اس سیگے کی اصل معلوم ہو جائے گی۔ پھر وہ سیگا چاہے کتنا ہی آپ کو مشکل لگتا ہو، مگر جب یہ آپ 4 درجے طے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کی اصل تک پہنچ جائیں گے۔ مشق کریں گے تبھی انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے گی۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہے سیگا پہچانے، کہ یہ سیگا ہے کیا۔ قرآن پاک میں یا عبارت پڑھنے کے دوران کوئی معلل سیگا آ گیا تو پہچانے کہ یہ سیگا کون سا ہے۔ تو اب سیگے کی پہچان کیسے ہو؟ اس کی پہچان کے آسان طریقے 2 ہیں۔ نمبر 1، آپ اس کی علامت سے پہچانیں۔ بھلے آپ کو قواعد ازبر نہ ہوں مگر آپ کو اس کی علامتیں پتہ ہیں۔ جیسے فعل ماضی ہے، اب فعل ماضی کی جو علامات ہیں وہ اس کے آخر میں ہوتی ہیں۔ قل تم، اب آپ نے بھلے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلیل آپ کو پتہ نہ ہو مگر اتنا پتہ ضرور ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں جب یہ تم آ گیا تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ارأیتم، اب ارأیتم میں اگرچہ آپ کو اس کی تعلیل نہیں آتی مگر اتنا پتہ ہے کہ اس کے آخر میں تم آ گیا تو یہ جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ارأیت، آخر میں تا، یہ تا کے اوپر فتح آ گئی تو یہ جمع مذکر، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح جو فعل مضارع ہیں تو فعل مضارع کے اندر شروع میں بھی علامتیں ہوتی ہیں جس کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ یقولون، تقولون، یتساءلون، لن تنالوا۔ اب یہ ساری کیا ہیں؟ آپ علامتوں سے پہچانیں گے کہ بھائی شروع میں علامتیں کیا ہیں۔ شروع میں یا ہے تو بھائی یہ 4 سیغوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر میں کیا ہے۔ تو شروع آخر کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے سیگے کی معرفت ہو جائے گی کہ یہ سیگا ہے کون سا۔ یہ تو ہو گیا افعال کے اندر۔ اسماء کے اندر بھی یہی حال ہے کہ بھائی اس میں فاعل ہے تو فاعلون کے وزن پر ہوگا، اس میں مفعول ہے تو مفعولون کے وزن پہ ہوگا، اور غیر ثلاثی مجرد ہے تو پھر اس کا الگ سے حساب کتاب۔ علامت یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سیگے کی پہچان ہو جائے گی۔ مگر پیارے محترم اسلامی بھائیو، کچھ سیگے وہ ہوتے ہیں کہ جو علامتوں سے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ جیسے
فعل امر کے کچھ سیغے ہیں معلل کہ جس میں ہم علامتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر پتہ کیسے چلے؟ اب جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اب اب اس کے اندر بھی علامت کون سی ہے؟ اب اگر ہم کہیں کہ آخر میں بھائی واو ہے تو یہ واو کون سا ہے؟ اور شروع میں تو ایسی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اب ہمیں پتہ چلے گا ترجمے سے کہ سیاق و سباق آگے پیچھے جو کلمات ہیں کہ بھئی کلمات پیچھے خطاب چل رہا ہے، تو اب یہ مخاطب کے کلمات ہیں اور یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بچاؤ، تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو یوں مانا ترجمے سے جہاں پر علامتوں سے پتہ لگ سکتا ہے، علامتوں سے پتہ لگے، علامت سے پتہ نہیں لگ رہا، تو سیاق و سباق وغیرہ کو دیکھ کر آپ ترجمے سے اس صیغے کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ صیغہ ہے کون سا۔ تو اول درجہ، اول اسٹیپ ہے صیغے کی پہچان۔ صیغہ پہچان لیا کہ بھائی یہ جو کو ہے یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، قل تم یہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اب جمع مذکر کے تو ہیں مگر کون سے؟ کو یہ فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد لفیف مفروق اور جو ہے یہ وقع یکی ضرب یضرب باب سے ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی صیغہ یہ ہے۔ اب آپ نے اس کا وزن نکالنا ہے کہ بھائی اس وزن پر صحیح سالم کا جو لفظ ہے وہ کس وزن پر آتا ہے۔ آپ جیسے قل تم ہے تو اب یہ صحیح سالم سے اس کا وزن کیا آئے گا؟ فعلتم، تو وزن آپ نے نکال لیا۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا اسٹیپ ہے، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی حروف اصلیہ نکالیں۔ جیسے میں نے مثال لکھی ہے قل تم کی، صیغہ بھی لکھ دیا، وزن بھی نکال دیا فعلتم۔ اب اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی حروف اصلیہ نکالیں گے۔ قل تم کی حروف اصلیہ کیا ہیں بھائی؟ قاف واو لام، قول، قول سے ہے قل تم۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا اس کی حروف اصلیہ کا؟ اس کی حروف اصلیہ کا ہمیں پتہ چلے گا مصدر سے کہ بھائی قل تم کا مصدر ہے قول، یہاں پر ہمیں اس کا پتہ چلے گا تصغیر سے۔ یہاں اس کے جو دیگر صیغے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، قال یقول، اس کی ماضی آتی ہے یقول تو پتہ چلا کہ یہ اجوف ہے، اور اس کا مضارع آتا ہے یقول تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ اجوف واوی ہے۔ تو یوں ہمیں اس کے دیگر صیغوں کو مصدر تذکیر وغیرہ کو دیکھ کر حروف اصلیہ کا پتہ لگ سکتا ہے۔ تو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تھا، اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف واو لام۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ تین چیزیں حاصل ہو گئیں اب آپ اگلا کام کریں گے۔ صیغہ پہچان لیا، صیغے کی پہچان سے آپ کو وزن نکالنا آ گیا، اب وزن نکال لیا، حروف اصلیہ نکال لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وزن پر یہ حروف اصلیہ لے آئیں۔ بھائی فا کے مقابلے میں قاف، عین کے مقابلے میں واو اور لام کے مقابلے میں لام، اس کے بعد یہ تم، تو یہ کیا ہو گیا؟ قول تم، قول تم۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قل تم کی اصل ہے قول تم۔ تو یہ جب ہم بالترتیب 4 اسٹیپ پر آئے تو ہمیں اس کی اصل کا پتہ لگ گیا۔ یہ 4 اسٹیپ ہیں اس کی اصل معلوم کرنے کے۔ اب جب ہمیں اس کی اصل کا پتہ لگ گیا کہ قل تم کی اصل قول تم ہے، اب ہم آئیں گے تعلیل کے اوپر۔ اب تعلیل کے اوپر کیسے آئیں گے کہ بھئی معلل صیغے اور اصل صیغے کے درمیان جو فرق ہے اس کی وجہ قواعد سے تلاش کریں۔ اب معلل صیغہ ہے قل تم اور صیغے کی اصل ہے قول تم۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں کہ بھائی فا کلمے کو ضمہ ہے اور اصل صیغے میں فا کلمے کو فتح ہے۔ ایک تو فا کلمے کو بھائی ضمہ کہاں سے آئی، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ دوسری چیز کہ یہاں پر معلل صیغے میں واو نہیں ہے اور جبکہ اصل صیغے میں واو بھی ہے، یہ دو اس کے اندر فرق ہیں معلل اور اصل صیغے کے درمیان۔ اب ہم نے یہ 2 فرق تلاش کرنے ہیں قواعد صرف سے۔ اب ہم کہیں گے کہ بھئی قواعد صرف تو بہت ساری ہیں، کہاں سے تلاش کریں؟ اب قواعد صرف میں ہم سب الف سے لے کر یا تک قواعد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صیغہ ہے کون سا، اجوف کا ہے، اجوف کے قواعد میں جائیں گے۔ اگر یہ مثال کا ہوتا مثال کے قواعد میں جائیں گے، اگر یہ ناقص کا صیغہ ہوتا تو صرف ہم ناقص کے صیغے میں جاتے، ناقص کے قواعد میں جاتے، ٹھیک۔ اور اسی طرح اگر یہ لفیف کا صیغہ ہے تو پھر ہم جو ہے لفیف مفروق ہے تو ہم مثال
اور ناقص دونوں کے قاعدوں کو دیکھیں گے. مقرون ہیں تو اجوف اور ناقص دونوں کے قاعدوں کو دیکھیں گے. تو یوں جو ہے وہ قواعد سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں، یہ تبدیلی کیسی ہوئی. تو اب دو تبدیلیاں آپ کے سامنے ہوئیں. اب ہم کیا کریں گے؟ نصاب الصرف کھولیں گے، یا جو بھی آپ نے صرف کی ابتدائی کتاب پڑھی ہے وہ آپ کھولیں گے، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ جائیں گے اجوف کے قواعد میں. اجوف کے قواعد میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پہلا قاعدہ ملے گا کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو بھائی واو کو الف سے بدلا تو یہ قبل تم سے کیا ہو گیا؟ قال تم. واو کو الف سے بدلا تو یہ ہو گیا قال تم. اب اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. دوسرا قاعدہ یہ ماضی کے متعلق نہیں ہے، تیسرے قاعدے میں ہم جاتے ہیں. تیسرا قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی واو یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں، یہاں پر واو الف سے بدل گیا ہے، بدل جانے کی صورت میں اس کا ما بعد بھی ساکن ہو تو اس کا ما بعد ساکن ہے. تو اب یہ یعنی واو یا الف یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. ٹھیک، اب یہ جو واو الف سے بدلا تھا، یہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے دو ساکن اکٹھے آ گئے، تو اب یہاں سے یہ الف گر گیا. جب یہ الف گر گیا تو اب یہ کیا بنا؟ اب یہ بنا قل تم. اب یہ بنا قل تم. اب ایک مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا ان دو قاعدوں کی روشنی میں. پہلا قاعدہ اور تیسرا قاعدہ کہ بھائی یہاں پہ بھی واو نہیں ہے، اور تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ واو کہاں گیا. اب اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے نصاب الصرف کے اندر غالباً چھٹا قاعدہ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی واو اور فعل ماضی معروف ہو یا مجہول، اس کے اندر جب واو یا جب واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے، دیکھا جائے گا کہ واو مفتوح العین یا مضموم العین ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فا کلمہ کو ضمہ دیں گے. اور اگر واو مکسور العین ہے یا پھر اجوف یائی ہے تو پھر فا کلمہ کو کسرہ دیں گے. تو یہ ہمیں چھٹا قاعدہ پتہ چلا، اور یہاں سے پتہ چلا کہ بھائی اس کو ضمہ کیوں آیا ہے. تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اصل معلوم کر لی. اصل معلوم کرنے کے بعد پھر ہم نے اصل اور معلل صیغے کے درمیان فرق دیکھا. کتنے فرق ہیں؟ دو فرق ہیں. اس فرق کی وجہ ہم نے جو ہے وہ قواعد صرف سے تلاش کر کے لکھ دی. یہ ہماری تعلیل ہو گئی. یہ تعلیل ہے. یہ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو جب آپ مسلسل اپنی روٹین میں لے آئیں گے 41 دن کا یہ جو وظیفہ ہے، چلہ ہے، یہ آپ پورا کریں انشاءاللہ تعالی. روزانہ 5 معلل صیغے اس انداز سے کہ آپ یہ الفاظ لکھیں، صیغہ لکھیں، وزن نکالیں، حروف اصلیہ اس کے رکھیں، اصل رکھیں، اس کے بعد پھر اس کی تعلیل کریں. انشاءاللہ تعالی 5 صیغے روزانہ اس انداز سے نکالیں. 41 دن تک انشاءاللہ تعالی آپ تعلیل میں بہت بہترین ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.